جب انڈیا نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو گرفتار کیا، پھر ایک فلمی سین کی طرح انڈیا کا ایک پورا جہاز مسافروں سمیت اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر مجبوراً انڈیا کو اسے رہا کرنا پڑا۔ جیش محمد کی معنی ہے محمد کی فوج۔ یہ ایک اسلامی جہادی تنظیم ہے۔ جیش محمد کو مولانا مسعود اظہر نے بھارتی قید سے رہائی پانے کے بعد سن 2000 میں قائم کی تھی۔ اس کے قیام کا مقصد کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنا اور انہیں بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی دلانا تھا۔ یہ تنظیم کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کے بجائے عسکری جدوجہد پر یقین رکھتی تھی۔ اس تنظیم کے رہنماؤں کے خیال میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سیاسی جدوجہد بیکار اور محض وقت کا ضیاع ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا مسعود اظہر سن 1994 کو کشمیر میں ایک خاص دورے پر تھے، جس کی اطلاع ہندوستانی فوج کو ہوئی اور انہوں نے چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال بعد یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب انڈین ایئر لائنز کا ایک جہاز 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی کے لیے اڑا۔ اس جہاز میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ اس نقاب پوش شخص نے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے نئی دلی کے بجائے جہاز کا رخ لاہور کی طرف نہیں موڑا تو اس جہاز کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیے۔ پائلٹ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے بات مان لی اور جہاز کا رخ لاہور کی طرف موڑ دیا۔ جب جہاز نے لاہور کی طرف سفر شروع کیا تو کیپٹن دیوی شرن، جو اس جہاز کے پائلٹ تھے، اس نے ہائی جیکروں کو بتایا کہ جہاز کا فیول اتنا نہیں ہے کہ ہمیں لاہور پہنچایا جا سکے۔ ان ہائی جیکروں نے بھی اندازہ لیا اور جہاز کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتار لیا گیا، مگر وہاں کی پولیس کو اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے جہاز کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے جہاز کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے ایئرپورٹس کے تمام لائٹس بند کر دیے، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت مل گئی۔ لاہور میں ایندھن بھرنے کے بعد یہ جہاز دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ جہاز مسافروں کے ساتھ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں اتار لیا گیا، جہاں سے ہائی جیکروں نے جہاز میں سوار 155 مسافروں کے رہائی کے بدلے مسعود اظہر سمیت شیخ عمر سعید اور مشتاق زرگر کی رہائی کا مطالبہ کیا اور طویل مذاکرات کے بعد انڈیا کو آخر مجبور ہونا پڑا اور اس وقت کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ ان کو لے کر قندھار پہنچا اور یوں ان ہائی جیکروں نے اپنی بات منوا لی۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔